اور آج ایسے گئے گزرے دور کے اندر جتنی مانوتا اور انسانیت ہم کو نظر آ رہی ہیں، مائیکل ہارٹ جنہوں نے ایک کتاب لکھی، عظیم کتاب ہے The 100%، بڑی عظیم کتاب ہے۔ مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں جو گئی گزری یہ دنیا ہے، اس دور کے اندر جو بھی مانوتا نظر آتی ہے، اس میں سب سے بڑا رول لاسٹ پروفٹ محمد کا ہے۔ باقی انسانیت مر چکی تھی۔ آپ کس دور میں دنیا میں آ رہے ہیں؟ آپ ایسے دور میں دنیا میں آ رہے ہیں کہ عرب جو ہر طرف سے کٹا ہوا علاقہ، ایک طرف رومن امپائر، ایک طرف پرشین امپائر، ایک طرف یمن اور ایک طرف دریا۔ ہمارا دل ہے، ہمارا دل وہ لٹک رہا ہے، تو ہمارے دل کا نیچے کہیں پر کانٹیکٹ نہیں، تو جغرافیائی اعتبار سے عرب کا بھی کہیں کانٹیکٹ نہیں، اور دور دراز تک انسانیت اور مانوتا کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور دنیا کے اندر اس زمانے کے اندر عورتوں کی کیا حیثیت تھی؟ بڑے بڑے وکتا اور بڑے مہان اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ہسٹری کا جاننے والا اپنے کان پکڑ کے اقرار کرے گا کہ محمد پیغمبر جس دور کے اندر آئے اس زمانے میں عورتوں کی حیثیت گھریلو سامان سے زیادہ نہیں تھی، اور مارکیٹ کے اندر عورتوں کو لایا جاتا، خریدا جاتا اور بیچا جاتا۔ عورت کو اپنی شادی کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، پریوار والے زبردستی جس قبیلہ میں بھیجتے وہاں اس کے لیے جانا ضروری تھا، اور پراپرٹیز اور ملکت کے اندر عورت کا کوئی حق نہیں تھا۔ ارے یہ تو کم ظلم ہے، اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ عورت خود عورت کو مال سمجھ کر کے اس کو بھی تقسیم کر دیا جاتا، تقسیم کر دیتے۔ اور آج کا یہ یورپ جس نے حجاب پر سب سے زیادہ دنیا کے اندر واویلا مچایا ہے، اور جو آپ سول ڈیولپمنٹ کے نعرے لگا رہا ہے اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے نعرے لگا رہا ہے، اس یورپ کی تو کیا حالت تھی؟ یورپ کو تو یہ شک تھا کہ عورت انسان کی ویاکھیا میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو بڑی بحثیں ہوئی، بڑا اختلاف ہوا۔ اس کے بعد ایک بل پاس کیا یورپ نے 15 شتابدی پہلے کہ عورت انسان کی ویاکھیا میں نہیں آتی۔ رومن امپائر، پرشین امپائر، دنیا کے اندر موہنجو دڑو اور ہڑپا، ان کی تہذیب بڑی طاقتور تھی، اور ان سے بھی بڑی طاقتور تہذیب تھی رومن امپائر اور پرشین امپائر کی۔ 1500 سال پہلے پوری دنیا کے اندر اگر لا اینڈ آرڈر تھا تو کہاں تھا؟ رومن امپائر اور پرشین امپائر میں تھا۔ سب سے مضبوط اکونامک کنڈیشن بڑی مضبوط تھی 15 شتابدی پہلے۔ ایجوکیشن اس زمانے کے اندر بھی موجود تھا، لیکن وہی روما کے بعد سینٹرز کے اندر بڑی بحثیں ہوئی، اختلاف ہوا عورت کے مسئلے کو لے کر کے۔ تو اختلاف کے بعد کچھ دھمال بھی ہوئی۔ اس کے بعد روما سینٹرز نے ایک بل پاس کیا کہ عورت انسان تو ہیں پر مرد کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ یہ روما اور یہ فرانس، چھوٹی منہ بڑی بات کہ جہاں سب سے زیادہ آج حجاب کے اوپر کلام کیا جا رہا ہے۔ یہ فرانس نے 586 کے اندر کچھ احسان کیا، تھوڑا سا کیا احسان کیا کہ عورت انسان تو ہیں، عورت انسان تو ہیں پر خدمت کے لیے، دوسری کوئی ضرورت۔ تو خالی اس کو انسان کہہ کر کے تھوڑا سا رحم کرم کا معاملہ کیا تھا فرانس نے، لیکن آج سے 14 شتابدی پہلے جس وقت اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، عرب کی اور دنیا کی کیا پوزیشن تھی؟ ایک رائٹر گبن، حضرت مفتی صاحب نے جن کا نام لیا، بڑا منصف مزاج، رتی برابر کمیونل مائنڈ، جذبہ نہ رکھنے والا آدمی، یہ اللہ کے نبی کے حق میں کیا فرماتا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم عربیہ واز the most degraded nation of the world, right after the death of Muhammad, the land of Arabia become the nursery of the heroes.
کیا کہہ رہا ہے؟ ارے گبن تیرے گولڈن ورڈز کے اوپر 100 سلام کہ تو نے چھوٹے گلاس کے اندر پورے دریا کو ڈال دیا۔ کیا کہتا ہے گبن کہ محمد جس وقت روئے زمین پر آئے تو عرب قوم پوری دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی، سب سے بدترین، اپنی سماج کا ہر مسئلہ تلوار کے زور پر ہوتا تھا، ایک ہی بھاشا جانتے تھے، ہاں یا نا، جس بات پر سمرتھن دیتے پوری طاقت تلوار سے دیتے، اور جس بات کا وروਧ کرتے تلوار کے زور پر کرتے تھے۔ اتنے خطرناک اندھکار کے اندر محمد آ رہے ہیں تو گبن صاحب فرما رہے ہیں کہ جس وقت محمد دنیا سے جا رہے تھے تو روئے زمین پر اس سے بہترین سماج بھی کوئی نہیں تھا، آئے تو اس سے بدترین کوئی سماج نہیں تھا، اور جا رہے تو اس سے بہترین کوئی سماج نہیں تھا، بلکہ کہا کہ the nursery of the heroes، قیمتی ہیروں کی نگری بن گئی عرب۔